علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی اسلامک مشن اشرف رضا تعمیری تبلیغی فلاحی ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ الحمدللہ تیسرا اجتماعی نکاح کا پروگرام تھا، جس میں غریب، یتیم، بے سہارا مستحق لڑکیوں کا نکاح کیا جاتا ہے۔ انہیں الحمدللہ ضروریات زندگی کے سامان، اسٹیل کا باڑنی اور گھریلو برتن وغیرہ وہ کافی تعداد میں ہوتے ہیں، الحمدللہ یہ غریب لڑکیوں کو دیے جاتے ہیں۔ ادارے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ جو اپنی لڑکیوں کا نکاح بآسانی نہیں کر سکتے، ادارہ ان کا نکاح کروا دے، ان کے گھر آباد ہو جائے۔ اور اسی طریقے کے اور بھی ڈھیر سارے کام سنی اسلامک مشن اشرف رضا تعمیری تبلیغی فلاحی ٹرسٹ کے زیر اہتمام کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نامساعد حالات میں کھانے کی اشیاء کٹوں کی غریبوں میں تقسیم، شہر میں اطراف میں قرب و جوار میں وہ جگہیں جہاں پر پانی کا نظم نہیں ہے، وہاں پر الحمدللہ 10-11 سالوں میں ہم نے 13 جگہوں پر بورنگ کروانے کی سعادت حاصل کی ہے، جہاں سے الحمدللہ اہلیان محلہ پانی کی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مدرسہ اعلیٰ حضرت سید علی حسین نصرتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مدرسہ حضور محدث اعظم ہند، اس کی تعمیر کے بعد یہاں پر طلبہ اور طالبات کا بھی مالی تعاون بھی کیا جاتا ہے۔ وقتاً فوقتاً انہیں درسی کتابیں، مدرسہ کے یونیفارم اور کھانے کی اشیاء انہیں بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ سنی اسلامک مشن سالوں سال ہمیشہ بنا مفاد امت محمدیہ کے لیے، امت رسول کے لیے ہمیشہ اپنا جان اور مال سب لگاتا ہے، وہ ہے اسلامک مشن، سنی اسلامک مشن۔ آگے یہ پاور رسول خدا کی امت کے لیے کس طرح اور بڑھے، آج آپ نے جتنے نکاح کرائے، آنے والے سال میں، آنے والے کچھ مہینوں میں اگر یہ مشن تیار کیا جاتا ہے تو امت محمدیہ، امت رسول، خدا کے رسول کی امت کے لیے اور زیادہ پاور میں لوگ کس طرح اس مشن کی جو تحریک ہے سنی اسلامک مشن، اس میں کیسے بڑھے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حضرت آپ کا کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ ہم تو ہر وقت یہی چاہتے ہیں کہ یہ تعمیری تبلیغی فلاحی کام سنی اسلامک مشن کے بینر تلے جو چل رہا ہے یہ ہر وقت بڑھتا رہے۔ ہم اپنے احباب کو، سامعین کو بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ الحمدللہ 2018 میں ہم نے جو نکاح کیا تھا مخیران اور خصوصیت کے ساتھ ریاض احمد قادری صاحب، علامہ ارشد مصباحی صاحب، ان کے تعاون سے ہم نے جو نکاح کیا تھا یہ پہلی مرتبہ 7 غریب مستحق لڑکیوں کا تھا۔ الحمدللہ ہم نے اس میں کوششیں کی، مخیران کو اور سمیٹا، اور وقت اور حالات کے تحت ہم نے جو کوششیں کی اللہ عز و جل نے انہیں اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائی کہ ہم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 14 لڑکیوں کا دوسری مرتبہ نکاح کیا، اور الحمدللہ یہ تیسری مرتبہ یہ بڑھتے بڑھتے 16 غریب مستحق لڑکیوں پر کا یہ نکاح ہو رہا ہے، جس محفل میں ہم اور آپ موجود ہیں۔ اور ہماری آئندہ بھی کوشش رہے گی، ہماری مخیران شہر مالیگاؤں اور بیرون شہر کے مخیران ہمدردان سے جو امت محمدیہ کے تئیں اپنے دلوں میں غریبوں، یتیموں، مساکین کا درد رکھتے ہیں، ہم انہیں بھی دعوت دیں گے کہ وہ اس مشن کے ساتھ شامل ہو جائیں، تاکہ آئندہ جب ہم اس پروگرام کو کریں تو یہ اس سے بھی اور کئی گنا بڑھ جائے۔ رسول خدا نے 7 زمین 7 آسمان، اس کے درمیان دنیا کے پہلے دن سے روز قیامت تک کوئی ایسی شے، کوئی ایسی مخلوق جو خدا کے آخری نبی کی برابری کر سکے، ایمان کے دائرے میں کوئی نہیں ہے۔ اس رسول کے لیے جو آپ یہ کام کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے لیے، اس میں آگے مستقبل میں کوئی کسی غریب کی بہن بیٹی کے لیے ایک طاقت بنے کہ ایک یقین کے ساتھ خود سے لوگ سنی اسلامک مشن میں آئیں، اس کے لیے آپ کی جماعت، آپ کے مذہب کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اسکرین پر آپ کے سامنے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا بے پناہ لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ سنی اسلامک مشن اشرف رضا تبلیغی فلاحی ٹرسٹ کی جانب سے یہ جو آج تیسرا اجتماعی نکاح ہوا، اس اجتماعی نکاح کے اندر ہم نے غریب بچیوں کے 16 جو نکاح کیے، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ماتے کی آنکھوں سے کہ جہیز کے تمام ساز و سامان ہے، اور اتنی باوقار محفل، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام وہاں سے جو سنت چلی ہے، اس سنت کو ادا کرتے ہوئے آج تک کے اور تا قیامت تک کے وہ سنت چلتی رہے گی، کیونکہ یہ ایک ایسی سنت ہے نکاح جو انبیاء کرام رسولان نظام اور آج ہم تک کے یہ چیزیں پہنچی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے رہے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ سنی اسلامک مشن اور اشرف رضا تبلیغی تعلیمی فلاحی ٹرسٹ جو ہے، اس کا مشن ہی یہی ہے کہ شہر کے اندر ان لوگوں تک کے پہنچا جائے جو اس چیز سے محروم رہتے ہیں، جیسے غریب بچیاں، غریب بچے جن کے سروں سے باپ کا سایہ نہیں ہوتا ہے اور کوئی ایسا ان کے پاس سامان نہیں ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ تنظیم جو کام کرتی ہے رب کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے کام کرتی ہے، اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کام اس تنظیم کا ہے، نہ کہ شہر کی کسی اور شخصیت کو، نہ اور کسی اور کو راضی کرنے کے لیے۔ صرف وہ یہ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ ان بچیوں کا نکاح کرتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے ان بچیوں کو اچھی طریقے سے جہیز ساز و سامان عطا کرتے ہیں، تو اس کے نبی کو خوش کرنے کے لیے اس تنظیم کا مقصد ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جس کام میں رضا الہی ہوتی ہے نا، اس کام کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے کہ اس میں ایک آل رسول بھی شامل ہوتے ہیں، نائبان رسول بھی شامل ہوتے ہیں، ائمہ کرام بھی موجود ہوتے ہیں۔ حفاظ کرام کا ایک جم غفیر تھا جو ہمارے اسٹیج پہ نظر آیا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مقبول محفل ہے، یہ ایک مقبولیت کی سند حاصل کرتی ہے جس میں ایسی ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں۔ ہم شہر سے بھی اور جہاں تک کہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے، دولار یہ چینل کی جانب سے ہم گزارش کریں گے کہ ہمارا یہ چینل جو لوگ بھی دیکھیں، جہاں تک کہ ہماری یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بات پہنچے، ہم ان تمام لوگوں سے گزارش کریں گے اس تنظیم کا حصہ بنے۔ سنی اسلامک مشن اشرف رضا تبلیغی تعلیمی فلاحی ٹرسٹ جو ہے نا، اس کے حصہ بنے۔ جو آج ہم نے یہ کام کیا ہے، اس کے آگے اور کام کرنے کی کوشش کریں۔ جب اور لوگ ہم سے جڑیں گے، آج 16 ہوا ہے، انشاءاللہ ہم 32 نکاح بھی کرنے کی طاقت رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تنظیم سے آپ لوگ جڑیں گے، اس کے شانہ بشانہ چلیں گے انشاءاللہ، اور ہم کامیابی کی منزل پر قدم رکھیں گے۔ ہم تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور سے ہمارے جو ائمہ کرام، مہمان کرام جو آج ہماری محفل میں رونق افروز ہوئے، جنہوں نے اپنا قیمتی اور خاص وقت دیا، ہم تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں۔ بس اتنے کہہ کر میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ السلام علیکم۔